بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہر انسان جھٹلاتا ہے، اور ہر انسان اس سے پریشان ہے کہ مجھے موت کب آئے گی اور کیسے آئے گی اور مجھے کب معلوم ہوگا۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کو ہر انسان ماننے سے قاصد ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، یہاں تک کہ بڑے بڑے قاصد موت کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور دور بھاگ گئے، مگر موت نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اللہ کے شیر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک قبر کے اوپر سے ہوا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اس مردے کو زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد اس سے پہلا سوال ہی یہ پوچھا، اے فلاں شخص، بتا تیری روح کیسے قبض کی گئی؟ وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا، اے امام علی، آپ مجھ سے ہر سوال پوچھ لیجئے، مگر اس رات کے بارے میں نہ پوچھئے کہ میرے ساتھ کیا بیتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چاقو سے میرے جسم کو کاٹ رہا ہے۔ اے امام علی، اس رات کے منظر کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسا تھا اور کیسا غضبناک تھا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے یہ سوال کیا، میرے امتی کو کیسے معلوم ہوگا کہ میری موت کا وقت قریب آن پہنچا ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ کے پیارے نبی، میں ہر روز یعنی ہر رات صدا لگاتا ہوں کہ اے جاندار انسان، تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے، میں اس وقت بھی اعلان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ دن تیرا آخری دن ہو، اور یہاں تک کہ جب رات ہو جاتی ہے میں اس وقت بھی اعلان کرتا ہوں اور صدائے لگاتا ہوں، اے جاندار انسان، ہو سکتا ہے یہ آج کی رات تیری آخری رات ہو۔ جب کسی انسان کا جنازہ گزرتا ہے تو میں اس کو اعلان کرتا ہوں، اے جاندار انسان، ہو سکتا ہے کل اسی چارپائی کے اوپر تیرا جنازہ بھی موجود ہو۔ مگر یہ نادان انسان ان لمحوں کو چند وقت تک یاد رکھتا ہے اور بعد میں بھول جاتا ہے، اور اپنی عیش و عشرت کی دنیا میں پھر دوبارہ گم ہو جاتا ہے۔ اور میں ہر روز اس کو صدائے لگاتا ہوں، اور یہاں تک کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ میں اس کو آ کر گردن سے پکڑ لیتا ہوں اور پھر یہ کہتا ہے، ہائے میرے اعمال، مگر اس کو معلوم نہیں کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہر وقت یاد کرتے رہتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا بدمست اور خوشی کی حالت میں اڑ رہی تھی، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، اور میں اس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اے چڑیا، تو کتنی خوش قسمت ہے، تجھ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں اور نہ ہی تجھے کوئی حساب دینا ہوگا۔ یہ دیکھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس حالت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ جو کھاتا ہے، یہ جو پیتا ہے، اس کو ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا اور اس میں روح ڈالی تو یہ انسان دنیا میں آنے کو تیار نہ تھا، مگر رب نے اعلان کیا تھا، اے بندے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، اور تو میرے ساتھ یہ وعدہ کر کے جا، تو جا کر میری عبادت کرے گا اور دنیا کی بدمستی میں گم نہ ہو جائے گا۔ اور جب اس کا پیارا رب اس کو اپنی طرف واپس بلاتا ہے، جس کا انسان تو وعدہ کر کے آیا تھا، مگر یہ چلانے لگتا ہے اور شور شرابہ کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ یہ واپس جانے کو تیار نہیں ہے۔ مگر اے نادان انسان، تو اپنے رب کو بھولا ہے، تیرا رب نہ ہی اس وعدے کو بھولا ہے اور نہ ہی بھول سکتا ہے، کیونکہ وہ رؤوف و کریم ہے، اس کی شان جلا جلالہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے خوش آمدید۔ قبر اللہ کی رحمت سے اس کے لیے کھلی ہو جاتی ہے اور رحمت اور برکت والی بن جاتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کو آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ اس وقت پھر میرا رب اعلان کرے گا، ہے کوئی ایسا انسان جو دنیا میں باقی رہ گیا ہو سوائے اس کی ذات جو اکیلا ہے اور واحد ہے، جس کی نہ ہی کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، وہی اس کی ذات رہ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ زندہ کرے گا اور سب دوڑتے ہوئے دوبارہ اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ وہ دن ایسا غضبناک دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا القارعۃ ما القارعۃ، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ تم کو دکھ رہے ہیں یہ روئیوں کی مانند اڑ رہے ہوں گے۔ وہ دن قیامت کا غضبناک دن ہوگا۔